اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن اس آیت کے ہم 3 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا افغیر دین اللہ یبغون، دوسرا ہوگا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور تیسرا ہوگا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ حمزہ استفہام کے لیے استعمال ہوا ہے، فا حرف ہے، غیر کا لفظ منصوب استعمال ہوا ہے، دین معروف لفظ ہے، مجرور ہے، یہاں پر اس میں جلالہ بھی مجرور ہے، اور یبغونا فعل ہے، فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ با، غین اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جس میں سے صرف با اور غین ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ با، غین اور یا باب ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ بغا یا یبغیو، تبدیلی کے بعد بغا یبغی بغین، جس کے معنی لکھ رہے ہیں کسی چیز کی چاہت یا طلب میں حد سے بڑھ جانا۔ اس طرح یہ 2 معانی میں آتا ہے۔ نمبر 1 چاہنا، طلب کرنا، اور اس صورت میں اس کا مفعول بنفسہ یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے معنی ہے زیادتی کرنا، سرکشی کرنا، اور بتا رہے ہیں کہ جس کے ساتھ زیادتی کی جائے اس پر الا کا صلہ آتا ہے۔ یہ اصل میں یبغیونا تھا، ناقص کے قواعد اپلائی ہوئے تو یہ یبغونا بن گیا۔ تو پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ واو حرف ہے، لام حرف ہے، حرف جر جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ اسلمہ فعل ماضی باب افعال سے فعل معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اسلم یسلم اسلامن، سر تسلیم خم کرنا۔ من اسم ہے، فی حرف جر ہے، السماوات السما کی جمع ہے، یہاں پر مجرور ہے۔ واو حرف ہے، الارض مجرور اسم معروف اسم ہے۔ طوعن جو ہے یہ منصوب اسم استعمال ہوا ہے، اور طوعن کے جو حروف مادہ ہیں وہ ہیں طا، واو اور عین۔ خان صاحب نے با فتح یفتح سے اس کو ایز اے فعل بھی ذکر کیا ہے کہ توا یتوعو، تا یتاؤ، توأن جس کے معنی تابعدار ہونا یا فرما بردار ہونا کے ہیں۔ اگلا لفظ واو حرف ہے، کرہن جو ہے یہ کاف، را اور ہا روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے کریہا یکرہو باب سمیع اسموں سے استعمال ہوتا ہے۔ کرہن جس کے معنی کسی چیز کو برا سمجھنا یا ناپسند کرنا کے ہوتے ہیں۔ اب آخری حصے کے الفاظ کی بات کریں گے۔ واو حرف ہے، الیہ میں الہ حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور یرجعون جو ہے یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ فعل مجہول ہے، علامت مضارع پیش والی ہے، اور عین کلمہ زبر والا ہے، تو اس سے ہم نے پہچانا کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ رجا یرجو کے معنی لوٹنا یا لوٹانا دونوں کے ہوتے ہیں، اور مجہول لوٹانا صورت میں ہی بنے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ اب ذرا جملوں کے اعراب پر بات کر لیتے ہیں۔ تو پہلا جملہ جو ہم نے بنایا تھا افغیر دین اللہ یبغونا، تو اس میں حمزہ جو ہے وہ استفہام کا ہے، فا جو ہے وہ استنافیہ قرار دیا جائے گا کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ حل سے پہلے آتا ہے فا اور حمزہ کے بعد آتا ہے فا۔ غیرہ جو ہے یہ مضاف ہے جس کا مضاف الیہ دین ہے، اور دین کا لفظ پھر مضاف ہے جس کا مضاف الیہ اس میں جلالہ ہے۔ گویا یا پیچیدہ مرکب اضافی جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے، لہٰذا مفعول بہ مقدم بن رہا ہے یہ یبغونا فعل کے لیے، اور یبغونا فعل جو ہے یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، پھر یبغونا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ مستانفہ بن رہا ہے۔ اور ترجمہ کریں گے، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہو یا چاہتے ہو؟ واو کو ہم حالیہ قرار دے دیں گے کیونکہ مفہوم اسی سے خوبصورت بنے گا۔ لہو جو ہے جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہ متعلق مقدم ہے اسلمہ فعل کے۔ اسلمہ فعل پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، اور من فی السماوات والارض جو ہے اس کو ہم اس کا فاعل بنا لیں گے کیونکہ من اس میں موصول ہے اور مبنی ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم اس کو محلاً مرفوع مان لیں گے۔ فی السماواتی جار مجرور یہ صلۃ الموصول بن جائے گا من کے لیے، جس میں السماواتی جو ہے معطوف علیہ ہوگا، واو عاطفہ، الارضی معطوف علیہ اپنے معطوف سے
سے مل کر مجرور فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر صلۃ الموصول بنا من اسم موصول کے لیے، اور من اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع فاعل بنا اسلم فعل کے لیے۔ اب یہ طوعاً و کرہن جو ہیں یہ حال قرار دیے جائیں گے معطوف علیہ اور معطوف کر کے۔ پھر اسلم فعل اپنے فاعل اپنے متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے اور حالانکہ اسی کے تابع ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی سے یا لاچاری سے۔ اور آخری حصہ اس آیت کا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ واو کو عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، الیہ جار مجرور متعلق مقدم ہو جائے گا یرجعون فعل کے، اور یرجعون فعل مجہول اپنے نائب فاعل کے ساتھ موجود ہے جس میں واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے۔ پھر فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور ترجمہ کریں گے اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہوگی۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جملہ یبغونا والا لا محلہ استنافیہ یا معطوفہ قرار دیا ہے، اسلمہ والا جملہ فی محل نصب حال قرار دیا ہے، اور یرجعون والا جملہ فی محل نصب معطوف والا جملہ اسلمہ۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ کر گئی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کیا گیا ہے افغیر دین اللہ یبغونا، تو کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حالانکہ آسمان و زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔